محترم ناظرین، آج کی یہ اسپیشل ویڈیو 5 سوالات پر مشتمل ہے۔ اس ویڈیو میں صرف ان 5 سوالاتوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ وہ 5 سوالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ کیا قبر پکی کرنے سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے؟ قبر پر پھول ڈالنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے؟ قبر پر پانی چھڑکنے سے مردے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ قبر پر فاتحہ پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ عذاب قبر کے وہ احوال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ قبر پر پھول ڈالنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ قبر پر پانی چھڑکنے سے مردے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ قبر پر پانی چھڑکنے کا عمل بظاہر نہایت سادہ سا لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے واقعی مردے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا عمل ہے جس پر شریعت نے وعدہ کیا ہو کہ پانی چھڑکنے سے میت کو راحت یا ثواب ملے گا؟ دراصل اس عمل کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے نیت، مقصد اور شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر عمل کے پیچھے نیت کو اصل بنیاد قرار دیتا ہے۔ اگر قبر پر پانی اس نیت سے ڈالا جا رہا ہے کہ اس سے مٹی جم جائے، دھول نہ اڑے، قبر کی ساخت برقرار رہے اور احترام قائم رہے، تو یہ درست ہے، کیونکہ یہ صفائی اور نظم کی نیت سے کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ اس پانی سے میت کو کوئی روحانی فائدہ پہنچے گا، تو ایسی سوچ بے بنیاد ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ فقہاء اصولوں کے مطابق پانی چھڑکنے سے نہ تو صاحب قبر کو کوئی روحانی نفع ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایصال ثواب والا عمل ہے جس پر اجر و جزا کی بشارت دی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی ترغیب دی، نہ اس کی ممانعت فرمائی۔ یعنی اگر کوئی شخص قبر کی مٹی کو بیٹھے اور اڑنے سے بچانے کے لیے ہلکا سا پانی چھڑک دیتا ہے تو یہ درست ہے، لیکن اگر اسے عبادت سمجھ کر کیا جائے تو یہ بدعت کے قریب ہو جاتا ہے۔ نیت اگر دنیاوی فائدے اور احترام کی ہو تو جائز ہے، مگر عقیدے کے طور پر کرنا درست نہیں۔ اسی طرح قبر پر پھول ڈالنے کا عمل بھی اکثر لوگوں میں عام ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی تحدید فرمائی ہے۔ صحابہ نے اس کو عبادت کا حصہ سمجھا۔ البتہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے سینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک تر شاخ لی، اسے 2 حصوں میں توڑا اور دونوں میں قبروں پر گاڑ دیا اور فرمایا مجھے امید ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ علماء نے اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہر چیز جب تک زندہ رہتی ہے وہ تسبیح کرتی رہتی ہے، ذکر الہی میں مصروف رہتی ہے، اور یہی ذکر، یہی تسبیح عذاب میں تخفیف کا سبب بن سکتی ہے۔ مگر یہاں بھی نکتہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل وحی کی بنیاد پر تھا۔ یہ عام امت کے لیے حکم نہیں بلکہ ایک خصوصی معاملہ تھا۔ اس لیے عام مسلمان اگر قبر پر تر شاخ رکھتا ہے تو یہ نیت نہیں رکھنی چاہیے کہ اس سے عذاب ختم ہو جائے گا، بلکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی یاد میں ادب کے طور پر کر سکتا ہے، مگر اسے عبادت نہ سمجھے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ قبر پر پانی چھڑکنے یا پھول رکھنے سے اصل نفع نہیں ہوتا۔ اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب زندہ لوگ میت کے لیے دعا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نیک اعمال کو بخشش کے لیے ہدیہ کرتے ہیں۔ میت کو راحت ان اعمال سے پہنچتی ہے، نہ کہ قبر پر چھڑکے گئے چند قطرے پانی سے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ قبر کی صفائی رکھیں، سادگی قائم رکھیں اور مرنے والوں کے لیے وہ اعمال کریں جن سے ان کی روح کو حقیقی سکون نصیب ہو۔ یہی شرائط کا حسن اور بندگی کا اصل مفہوم ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ قبروں پر چڑھنا یا ان کے اوپر سے گزرنا کیسا ہے۔ قبروں پر چڑھنا اور ان کے اوپر سے گزرنا یا ان پر بیٹھ جانا شریعت مطہرہ میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قبروں پر چڑھنے بلکہ ان سے پھلانگنے سے بھی روکا ہے، کیونکہ قبر میں موجود مومن کو بھی حساس ہوتا ہے اور اسے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر کوئی شخص قبروں کے اوپر چلتا ہوا بھاگتا ہوا وہاں پہنچنے کی کوشش کرے تو کتنی قبریں اس کے قدموں تلے آئی ہوں گی، کتنے مرحومین کو اذیت پہنچی ہوگی، اور پھر وہی اذیت آخرت میں اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو قبر سے ٹیک لگاتے دیکھا تو فرمایا، اے شخص، تو قبر والے کو تکلیف نہ دے، نہ وہ تجھے تکلیف پہنچائے۔ اس حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ قبر سے ٹیک لگانا، اس پر بیٹھنا یا اس کے قریب بے ادبی سے کھڑا ہونا بھی میت کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا کہ قبر کی بے حرمتی یا اس پر چڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے ان مردوں کے حقوق کا حساب بھی لیا جائے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ قبرستان میں ادب، سکون اور عاجزی کے ساتھ چلیں اور وہاں صرف دعا مغفرت کی نیت سے جائیں، نہ کہ بے احتیاطی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ لیکن غور کیجئے، اگر یہ عذاب بالکل سچا ہے، ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس لیے کہ یہ ہے بھی ان امور میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان غیبی معاملات کو ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ امتحان باقی رہے۔ جیسے ہوا ہے، ہم اسے محسوس کرتے ہیں مگر اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ گرمی اور سردی کو ہم محسوس تو کرتے ہیں مگر کوئی ان کی شکل دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح جنات، فرشتے اور برزخی عالم کے سارے مناظر ہمارے حواس سے اوجھل ہیں، لیکن ان کا وجود حقیقت ہے۔ قبر کے عذاب کو بھی اس پردے کے پیچھے رکھا گیا ہے تاکہ انسان کا ایمان صرف مشاہدے پر نہیں بلکہ یقین پر قائم رہے۔ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک نیا جہان کھلتا ہے۔ اگر وہ مومن صالح ہو تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اگر وہ نافرمان ہو اور گنہگار یا منافق ہو تو یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ کچھ سن سکتے جو میں سنتا ہوں تو مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، یعنی انسان اپنے ہی کانپتے دل سے ڈر جائے گا، لیکن اللہ نے ہمیں ان آوازوں سے محفوظ رکھا تاکہ دنیا کا نظام قائم رہے۔ سوچئے، اگر ہم قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو سننے لگیں تو شاید کوئی انسان ہنس نہ سکے، شاید انسان سکون سے سو نہ سکے، ہر لمحہ خوف میں جیے۔ عذاب قبر کی حقیقت یہی ہے کہ وہ ایمان کا امتحان ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ہر بات دکھا دیتا تو ایمان کی آزمائش باقی نہ رہتی۔ ایمان کا اصل جوہر یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر بلا دیکھے یقین رکھا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے غیب کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ان کے لیے یقین کا درجہ رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو بات اس زبان حق سے کہہ دی وہ اٹل اور یقینی ہے، چاہے وہ ہماری آنکھیں نہ دیکھ سکیں۔ کچھ لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں، اگر عذاب قبر ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر انسان کو اپنے اعمال کا انجام دنیا ہی میں دکھایا جاتا تو کوئی کافر باقی نہ رہتا، کوئی نافرمان گناہ نہ کرتا، پھر امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمایا ہے، اسے عقل دی ہے، وہی عطا کی، نبی بھی بھیجے، لیکن غیب کا پردہ برقرار رکھا۔ یہ پردہ دار حسد ایمان کا میدان ہے جہاں صرف وہی کامیاب ہوگا جو دیکھے بغیر یقین کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر عذاب قبر کی کیفیت بیان فرمائی۔ کبھی فرمایا کہ کافر کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ کبھی بتایا قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور ایمان والوں کو روشنی عطا کی جاتی ہے جبکہ کافروں پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں اس لیے بھی بتائی گئی ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، غافل نہ رہیں
اور اپنی زندگی کو آخرت کے لحاظ سے سنواریں۔ لہٰذا قبر کا عذاب صرف ایک غیبی عقیدہ نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے۔ موت کے بعد کا سفر شروع ہو چکا ہوتا ہے اور جو کچھ ہم نے بویا ہوتا ہے وہی وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ مومن کے لیے یہ عذاب نہیں بلکہ رحمت کا آغاز بن سکتا ہے اگر وہ دنیا میں توبہ، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف خبردار نہیں کیا بلکہ راستہ بھی دکھایا، ایمان و تقویٰ اور اعمال خیر کا راستہ۔ یہی راستہ ہے جو قبر کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس پر چلنے والے کے لیے عذاب کی بجائے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا قبروں کو پکا کیا جا سکتا ہے؟ کیا قبریں پکی کرنے سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے؟ بالکل واضح اور سیدھی بات تو یہ ہے کہ قبروں کو عام طور پر پکا نہیں کیا جاتا، اور جس راستے کو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہے۔ کچھ کچی قبر رکھنا فضیلت اور سادگی کی علامت شمار کرتی ہے، مگر زندگی کے رنگ بہت باریک ہیں۔ بعض حالات ایسے آ جاتے ہیں جن میں قبروں کو محفوظ بنانے کی حقیقی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس ضرورت اور فضول خرچی میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی حقیقی سبب سے موجود نہ ہو تو قبر پر پختگی تعمیر یا مہنگی سجاوٹ کرنا درست نہیں۔ ٹائل، ماربل، بڑی بڑی چابیاں، یہ قیمتی اس مرحلے میں مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ وہ سیرت، عمل اور اس کے لیے کیے گئے نیک اعمال سے فائدہ پاتا ہے، نہ کہ ہماری نمائش سے۔ اور جہاں تک دل کا سکون ہے، زندگان کی جانب سے اللہ کی راہ میں کی جانے والے صدقات، دعا اور نیکیاں زیادہ مؤثر ہوں گی بنسبت اس کی کہ قبر کے اوپر مہنگی چیزیں بچھا دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔